دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا دو چیزوں کے درمیان چل رہی ہے، ایک خوشی اور دوسرا غم، ایک علم اور دوسری جہالت، ایک طرف نور دوسری طرف اندھیرا، ایک طرف حق دوسری طرف باطل۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ کس کے نمائندے ہیں؟ دنیا کیا ہے؟ یہ سبھی شکوہ کر لیتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو کمیں پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ زمانہ ہم ہی سے بنا ہے۔ اگر ہم اچھا کردار ہیں تو انشاءاللہ ساری دنیا بھی مل کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک جگنو اگر چمکنے کا ارادہ کر لے تو کائنات کے سارے اندھیروں کا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان اگر امانت دار ہے، ساری دنیا مد مقابل آ جائے تو شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ اگر معاملہ برعکس ہے تو پھر انسان کو چھوٹی سی چیز پہ بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ اگر آپ دیانتدار ہیں تو دن کو بھی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں۔ اگر کہیں خیانت کا معاملہ ہے تو جگنوں کے سامنے بھی شرمندگی لازمی ہوگی۔ میری آج آپ سے ملاقات جس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جہان کے علوم یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں۔ یونیورسٹی کا لفظ یونیورس سے ہے اور یونیورس کائنات کو کہتے ہیں۔ ساری کائنات کے علوم پڑھ رہی ہے، اور ماشاءاللہ اتنے پڑھے ہیں۔ اگر لینگویج کی بات کریں تو دنیا نے اتنی انگلش پڑھ لی ہے کہ یہاں بیٹھ کے انگریزوں کو پڑھا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے رب کی زبان میں رب کے قرآن اور کلام کو پڑھنے کے قابل ہوئے کچھ عربی بھی سیکھی۔ دنیا جہان کی لینگویج بندہ بول رہا ہو اور پنجابی بولتے ہوئے جو مادری زبان ہے اسے شرم آ رہی ہو تو مقام شرم ہے۔ ساری کتابوں کا علم رکھتا ہو لیکن جو رب نے نصاب زندگی بنایا ہے اس کے لفظ بھی پڑھنے نہ آتے ہوں تو پھر بھی مقام افسوس ہے۔ ایک نصاب وہ ہے جو بندوں نے بنایا ہے بندوں کے لیے، ایک نصاب وہ ہے جو کمپنی نے بنایا ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم پیداوار ہیں۔ کمپنی کا دیا ہوا ایک سیل اگر قیمتی معیاری ہو سکتا ہے تو اللہ کا اتارا ہوا انسان کے لیے قرآن معیاری کیوں نہیں؟ بھائیو، بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ بات آپ احباب کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ ڈاکٹری کی ضرورت ہے، لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، اس کے بغیر گزارے نہیں ہیں۔ انجینئرنگ کی ضرورت ہے، ہماری دنیا کا حصہ ہے، لوگ دھڑا دھڑ بن رہے ہیں کیونکہ دنیا میں ضرورت ہے، پوری کرنی ہے۔ لیکن موت سے لے کے قبر تلک، قبر سے لے کے نشر تلک، نشر سے لے کے حشر تلک، جہاں ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، جو ابدی زندگی ہے، اس کے لیے رب نے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں مکمل اے سے زی تک دی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ناظرہ تک رہ گیا ہے یا بچوں کے حفظ تک رہ گیا ہے۔ رب کا قرآن سب کے لیے ہے،
یہ اگر نقطہ آج میں سمجھا گیا اور آپ سمجھ گئے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چراغ اور بھی جلیں گے۔ حضرات، بہت ہی اہم چیز اور بنیادی نقطہ جو سمجھنے والا ہے، جی اگر آپ کو مہمان خصوصی کے طور پہ محترم پروٹوکول دے رہے ہیں تو آ جائیں، کیونکہ جگہ بھی ہے اور بس وہ اب بار بار کر رہے تھے تکرار تو اچھا نہیں لگتا۔ چلیں جی، جی ہم بات کر رہے تھے جی باجی، انہیں وائنڈ اپ کر دو۔ ہم نے جو اہم ترین چیز نہیں سمجھی، مجبوری صرف یہ ہے کہ اگر سمجھتے تو یوں نہ کرتے۔ طائف میں جب محبوب کو پتھر مارے گئے، آسمان سے فرشتے اترے اور کہا کہ رب نے بھیجا ہے کہ محبوب کا بدلہ لے کے آؤ، بس آپ کا اشارہ چاہیے، انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کیا ہے۔ ہم ان کو طائف کے پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیں گے۔ محبوب نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہم اہد قومی، اللہ میں قوم کو مٹانے نہیں آیا، پڑھانے آیا ہوں۔ میں بد دعاؤں کے لیے نہیں آیا، بدلے لینے نہیں آیا۔ انہیں میرا علم ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، جب جان جائیں گے تو سیدھے بھی ہو جائیں گے۔ یہ جملہ آپ نے 1456 برس پہلے بولا تھا، بلکہ اس سے بھی کچھ، آپ 3-4 سال اور ایڈ کر لیں۔ میں نے 1994 میں جب قدم رکھا جدہ میں اور موٹر وے پہ آ رہا تھا اور بڑی فاسٹ ڈرائیو، وہاں جو ڈرائیور نوجوان تھا اس نے چلتے چلتے مجھے یہ پوچھ لیا کہ آپ اللہ کی کس سرزمین سے ہیں؟ میں نے جواب دیا پاکستانی ہوں۔ اب میری باری تھی، میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو کہنے لگا میں طائف سے ہوں۔ میں نے بڑے تعجب سے سائیڈ موڑ کے، کیونکہ وہاں ڈرائیور جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے، جب چہرہ اس کی طرف کیا اور کہا کہ طائف جنہوں نے میرے محبوب کو پتھر مارے تھے، 200 کی سپیڈ پہ اس ڈرائیور نے دونوں ہاتھ اٹھا لیا اور کہنے لگا لا لا واللہ ما کنت انا، وہ میں نہیں تھا، وہ میرے آباء و اجداد ہوں گے، میں تو محبوب کو ماننے والا ہوں۔ جو جان جاتا ہے وہ مان جاتا ہے، مانتا وہی نہیں ہے جو جانتا نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ میرے پہلو میں ایسا شخص بیٹھا ہو جو دنیا کا سب سے بڑا عظیم ترین ہو، اگر میں جانتا نہیں تو میں اسے پروٹوکول نہیں دے سکوں گا۔ قرآن ہمارے گھر میں ہے، مسجد میں ہے، گلی میں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں حافظ قرآن بچہ بھی ہے، بچی بھی ہے۔ اگر قرآن کی قدر نہیں تو ہم اس بچے بچی کی بھی قدر نہیں کر سکیں۔ لہٰذا سب سے پہلے پہچانیے کہ قرآن کیا ہے اور اس کی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ بھائیو، پوری یونیورسٹیاں یونیورس کا علم دعویٰ کرتی ہیں مگر یونیورس کا علم نہیں رکھتی، صرف زندگی تلک۔ کائنات تو زندگی کے بعد بھی پڑھی ہے، 10 جہان ابھی آگے پڑھے ہیں۔ یہ آپ کو چاند تک، مریخ تلک، کہکشاؤں تلک اور گلیکسیز تلک، ملکی ویز تلک لے جانے کا دعویٰ کریں گے، مگر جس رب نے اس سے آگے جہان بنائے ہیں اس رب سے نہیں ملواتے۔ مجھے بلب سے ملوا کے اس کے موجد کا بتایا انہوں نے، ریل کا انجن بنانے والے موجد کا انہوں نے مجھے پتا دیا ہے، فون کا سٹارٹ کس نے لیا تھا مجھے اس سے ملوایا ہے، حالات زندگی بتائے ہیں، لیکن کیا مجال کہ چاند بنانے والے تک بھی سفر کروائیں؟ وہ صرف قرآن کرواتا ہے۔ مالک اور رحمان سے، خالق سے صرف یہ ملاتا ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ پہلی ملاقات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعویٰ کیا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کسی کو نہ ملانا۔ یہ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ میں اکیلا ہوں، مجھے اکیلا ہی ماننا اور جاننا۔ اب دنیا نے آ کے بہت کچھ 2 سے لے کے 3 تلک مجوسیوں نے 2 کا
یہودیوں نے 2 کا، عیسائیوں نے 3 کا، اور قوم نوح نے 5 کا، چلتے چلتے مکہ والوں نے 360 کا، مشرق کے ہندو نے 33 کروڑ کا، صوفیہ ازام نے آل از ون، آل ان ون، آل ایز ون، وحدت الوجود، پوری کائنات مل کے اللہ کا دعویٰ کرا۔ تو چھوٹی سی بات پہ یہ موجودہ مردم شماری جو ہو رہی ہے اس کا بھی پتہ نہیں، سابقہ مردم شماری کے مطابق دنیا کی تعداد 8 ارب ہے۔ اس 8 ارب میں اگر ہر انسان کے 2 ہاتھ ہیں اکثر و بیشتر، 16 ارب ہاتھ ہو گئے، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 80 ارب انگلیاں بن گئیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے سورہ قیامہ میں او انسان، دنیا میں 80 ارب انگلیاں ہوتے ہوئے میں نے کسی کو بھی تیری انگلی کے ساتھ نہیں ملنے دیا۔ اس پہ جو میں نے پرنٹ کیے ہیں، آج ایک سوٹ پرنٹ والا لے لینا کوئی ماں بہن، اس جیسا دوسرا نظر آ جائے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ گڈی چ بیٹھی والے نو کتے کھوتی ریڑھی والا سوٹ نظر آ جائے کہ لے تو انہیں بھی پایا۔ تیرے رب نے، تیری عظمت، کسی بھی انسان کو اللہ نے اس قدر منفرد بنایا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ کی بھی 10 انگلیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ملنے دیا۔ اگر نہیں یقین آتا تو اپنے موبائل میں اگر آپ نے فنگر پرنٹ لگایا ہے، جس کا لگایا ہے باقی 9 سے کھول کے دکھا دے۔ 80 ارب انگلیاں رب نے تیرے ساتھ نہیں ملنے دی، تو نے جس کو مرضی چاہا اٹھا کے رب سے ملا دیا۔ کیا صلہ دیا اللہ کو؟ کیا صلہ کیا دیا؟ جو قرآن پڑھے گا صرف وہی معنی سمجھے گا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا معنی کیا ہے؟ دوسری چیز، دنیا کی پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلے نمبر پہ تو جانتی نہیں، دوسرے نمبر پہ مانتی نہیں۔ حق کا انکار، حقیقت کا انکار۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ اگر مانتی ہے تو پھر اپنی مرضی کا مانتی ہے، اپنی مرضی کا۔ جو اصل چیز تھی کہ مجھے ویسے مانا جائے جیسے میں ہوں، جیسے میں ہوں۔ ایک بندہ میری تعریف کرے جی اسے انگلش بڑی آتی ہے، ایک آدمی تعریف کرے جی یہ پہلوان بہت بڑا ہے، ایک اور آدمی آ کے تعریف کرے جی اس کا قد دنیا میں سب سے لمبا ہے۔ یہ میری تعریف نہیں کر رہا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوگی کہ جو بیان کیا جا رہا ہے اگرچہ تعریف ہے، کلمات تعریفی ہیں، تو نے پہلے نمبر پہ دنیا کو پہچانا ہوتا تو دنیا کو دیکھا ہوتا۔ 8 ارب میں 6 ارب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رب کو مانا ہی نہیں ہے۔ شکر کریں ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اور باقی جو 2 ارب ہیں ان میں سے اکثر نے رب کو ویسے مانا ہے جیسے ان کا دل کیا ہے، جیسے ان کا دل کیا ہے۔ میں نے ابھی مثال دی ہے، یہودی اہل کتاب ہیں، کہتے ہیں کہ عزیر اور اللہ مل کے کائنات چلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا عزیر کو میرا بیٹا بنانا کفر ہے، میرا انکار ہے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ عیسائی آئے کہنے لگے کہ اللہ عیسیٰ جمع مریم اور روح اللہ کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے کیسے مانا؟ جیسے ان کے بڑوں نے کہا، پیروں فقیروں نے، پوپس نے، ان کے وڈیرے علماء نے، راہبوں نے بولا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہاں اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ یہ جو کلمہ پڑھ کے مجھے مان رہے ہیں نا، مجھے 1/3 بنا رہے ہیں۔ میں پورے کا پورا ہوں، اکیلا اور یکتا ہوں، میں 1/3 نہیں ہوں، میں نہیں ہوں 1/3۔ قوم نوح نے کہا تھا ود سوا یغوث یعوق مل کے اللہ بنتے ہیں۔ بھائیو جو قرآن پڑھ جاتا ہے نا، جان جاتا ہے، پھر وہی اکیلا مانتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وگرنہ رب کو اگر کوئی مانے گا بھی تو مرضی کا مانے گا۔ مثلا بڑے بڑے معزز علماء کو آپ نے سنا ہوگا، ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں مگر اللہ دیکھتا ہے، کان نہیں ہے مگر سنتا ہے، ہاتھ نہیں ہے مگر پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضرات یہ بھائی اپنی مرضی کا رب کو منوا رہا ہے اور مرضی کا مان رہا ہے۔ اس کا قد، اس کا کاٹ، اس کا جبہ، اس کا قبہ، دستار فضیلت اپنی جگہ،
لیکن رحمان کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے ہمارے محبوب پیغمبر نوح علیہ السلام، کشتی تیار کرو ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ کیوں نہیں مان رہا؟ کہتا ہے جی اگر اللہ کی آنکھ مان لی تو پھر ذہن میں آئے گا کہ اللہ کی آنکھ بھی میرے جیسی ہے، پھر تشبیہ لازم آئے گی، اور یہ حرام ہے۔ وہ بھائی ایک حرام کو چھوڑتے ہوئے تو نے دوسرے بڑے حرام کا ارتکاب کر لیا کہ یہ تشبیہ کا رد کرتے ہوئے تو نے اللہ کی ذات کو ہی ماننا چھوڑ دیا۔ اگر میں کہوں کہ پروفیسر بہت بڑا ہے پر اس کی کھوپڑی میں بھیجا نہیں ہے، اچھا لگے گا پروفیسر کو؟ میں کہوں افسر بہت بڑا ہے مگر اس کے ہاتھ نہیں ہے، جناب یہ دوڑتا بڑا تیز ہے، ہمارا کھلاڑی اسپورٹس مین ہے، پاؤں نہیں ہے۔ حضرات انسان کو یہ جملہ گوارا نہیں ہوتا۔ آپ نے رب کے بارے میں، پھر یہاں ماننا ہے اہل السنہ والجماعہ نے اور ثابت کیا ہے، اللہ نے اپنی آنکھ ثابت کی، ہم مانیں گے۔ کیسے ہے یہ نہیں کہیں گے، وہ جیسے اس کی شیء نشان ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، اگر ہاتھ نہ ہوتے، وقالت الیہود کی جب بات کی ہے ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کے تو ہاتھ ہی تنگ ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں، میرے تو ہاتھ ہی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ تنگ ہوں گے، میں تو بڑے وسیع ہاتھوں والا ہوں۔ سر جی بیٹا تھوڑا کہن ڈیا جی ہوں بار بار ترلے کراں تو پھر مینوں یہاں کہہ لو، میں پھر کی کہیے، ہوں جگہ بھی ہے، کرسیاں بھی نے، دعوت دے رہے نے، بیٹے بھی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال کچھ ہوندیاں نے چیزاں اللہ تعالیٰ جی۔ بہرحال میں رکیاں جی، تمہیں دعوت دے رہے ہیں، محترم آ جاؤ اگے، چیئر تے آ جاؤ۔ حضرات گرامی، جس دن آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آپ سب کو ویسے مانیں گے جیسے ماننے کا حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ وہ بھئی ہم تو اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری قدر ہی نہیں کی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں میرے وقار کا ہی لحاظ نہیں ہے۔ اللہ ہم تو آپ کو ذوالجلال کہتے ہیں، سایہ ذوالجلال کہتے ہوئے ہم قومی ترانے میں من حیث القوم سر جھکا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے باوجود بھی ہمارا جو ہے وہ رد کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ قرآن آپ سے سچ بولے گا، وہی کہے گا جو حقیقت ہے، کچھ چینج نہیں کروائے گا۔ جب تلک آپ وہ نہیں بنتے، نہ غربت ختم ہونی ہے نہ بحران ختم ہونے ہیں۔ کیوں؟ ہم کسی کو اس کا حق ہی نہیں دے رہے۔ یہ قرآن حقوق دلواتا ہے۔ پہلا حق، اللہ کو توحید دے دو، شریک نہ کرو۔ فرشتوں کو اللہ کی پاور مان لو کہ رب کن کہتا ہے، جو چاہتا ہے کروا دیتا ہے، تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ سابقہ کتابیں اتری نصاب تھیں، اولڈ ہو گئیں، اپنے دور کا سلیبس قرآن ہے، نیو سلیبس لے لو۔ اپنے بچوں کے بیگ بھروا کے بھی تو چلاتے ہو نا گاڑیاں۔ تو جس دن تمہیں پتہ چل گیا کہ پوری لائف کا اگلے جہنم کا نصاب قرآن ہے، اسے اہم جانو گے اور سینے سے لگا کے چلو گے، پھر اس کی ٹیوشنیں رکھواؤ گے، پھر اکیڈمیز بناؤ گے، ان کے اندر بچوں کو لے کے آؤ گے۔ تم جانتے نہیں نا، اسی وجہ سے تم نے چھوڑا ہوا ہے۔ پھر تمہیں جب یہ پتا چلے گا کہ پڑھانے والا اس کا استاذ کائنات کا سب سے بہترین استاذ ہے، جو دل سے پڑھا کے ہر بندے کو اس کا رائٹ دے گیا ہے۔ آج ہر باپ رو رہا ہے، کوئی باپ ایسا مجھے نہیں ملا جو خوش و پریشان ہے جی میں نے اولاد کو اتنا پڑھایا، پی ایچ ڈی کروا دی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کروا دی ہے، میرا بچہ مجھے عزت سے نہیں بلاتا۔ بھائی تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیم بہت ہے۔ قرآن کی تربیت چونکہ نہیں لے پایا، اس وجہ سے تربیت نہ ہو تو ملتا کچھ نہیں۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ لہذا گزارش ہے، قرآن مجید کو عمر کے ہر حصے میں لیجئے، جہاں رہتے ہو وہاں لیجئے، ضروری نہیں مدرسے میں آؤ۔ اتنے پیسے رکھتے ہو، اتنی دولت رکھتے ہو، کوئی تھوڑا بہت 1 گھنٹہ قرآن مجید کے لیے اپنے کسی ٹیوٹر کو مقرر کریں، چل کے جائیں اور اس سے پوچھیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کی ہے،
کس کی؟ قرآن کی. یہ الفاتحہ کھولنے والی ہے دنیا کی ہر بندش کو. تعلم والا جو ہوتا ہے نا، مجھے اس کا پتہ ہے کہ اس کے پاس ایک ماسٹر کی ہوتی ہے، تار رکھی ہوتی ہے اسے. جو تالا ہم سے اپنی چابی سے نہیں کھل رہا ہوتا، وہ اپنے فن اور اپنی اس ماسٹر کی کے ساتھ ہر تالے کو کھولتا ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے تیرے رب نے کائنات کے لیے جو ماسٹر کی دی ہے وہ قرآن مجید کی ماں سورہ فاتحہ ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے بچے کا دماغ بند کر دیا گیا، بندش لگ گئی ہے، سورہ فاتحہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھ کے دم بھی کر، اس کو پڑھ کے ترجمہ بھی سمجھ، تجھے پتا چل جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں بندہ رب کا ہوں، ساری دنیا بھی مل کر کے میرا نقصان نہیں کر سکتی کیونکہ میرا مددگار اللہ ہے. اگر بچہ باپ کے ساتھ ہو تو سیکیور فیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ابا ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا. تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تجھے پھر بھی ڈر ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، یا میری بہو کی نظریں ساس سسر سے بند کر دی گئی ہیں، یا بیٹے کی نظریں باپ سے بند کر دی گئی ہیں، یا بچے کی نظریں استاد سے بند کر دی گئی ہیں، یا اس کو نظر ہی نہیں آتا، فاتحہ کی کبھی یوز کی نہیں جی. وہ تو مرنے والوں کے لیے ہے، وہ تو ہم وہاں پھوڑی پہ پڑھتے ہیں. زندہ لوگوں کے لیے چابی تھی مگر نہیں لے پائے. کاش ہم نے پڑھی ہوتی، میری نگاہیں وہیں پہ ہوتی جہاں قرآن نے رکھی تھی. کیوں رب نے کہا محبوب کے بارے میں ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے اتارا ہے. ما کذب الفؤاد ما رعا، ہم نے جس دل پہ اتارا ہے اس دل نے ایک بھی بات نہیں جھٹلائی. اور ہم سارا قرآن جھٹلاتے ہیں. اگر میں یہ ٹاپک شروع کروں نا کہ ہم قرآن کو کیسے مسلمان جھٹلاتے ہیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہر روز ہم جھٹلاتے ہیں. جناب اگر آپ کا دل بند ہے، سینہ بند ہے، جگر بند ہے، پیٹ بند ہے، سو بند ہے، گھٹنے بند ہیں، جوڑ بند ہے، یہ بندوں نے کر دی ہیں. اگر اللہ پر یقین ہوتا رب کی مدد کا تو دنیا کی ہر بندش یہ سورہ فاتحہ کھول سکتی تھی. بچھو کا لگا ہوا ڈنگ، سانپ کا لگا ہوا ڈنگ اور اندر گیا ہوا زہر، تڑپ تڑپ کے مرنے والا سردار اور ابو سعید خدری میرے محبوب کی تربیت میں قرآن پڑھے ہوئے دم کیا ہے 7 مرتبہ فاتحہ پڑھ کے. 30 بکریاں لے کے مدینے میں آئے اور محبوب نے جب پوچھا تو مسکرا پڑے میرے محبوب اور کہا میرا حصہ بھی رکھنا. یہ نہیں کہا کہ میں تینوں کدوں کیا سی پی سورہ فاتحہ جڑی وہ زہر تے اثر کر دی ہے. کیوں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ روحوں کی بھی شفا، یہ دلوں کی بھی شفا، یہ جسم کی بھی شفا، یہ سوسائٹی کی شفا، یہ معاشرے کے ایک ایک درد کی شفا ہے. لیکن کوئی لینا نہیں چاہتا. قرآن سب کے لیے. میں اب ذرا ایک مثال دینا چاہتا ہوں بزرگوں کے لیے. کیا فائدہ ملے گا قرآن پڑھ کے؟ قرآن مجید کہتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، قوم پوچھتی ہے خرچ کیا کریں. آپ کے میرے دل میں کئی دفعہ آتا ہے کہ صبح کیا پکائیں، دوپہر کو کیا پکائیں، رات کیا پکائیں. جواب آتا ہے لوگوں نے پوچھا خرچ کیا کریں، کیا کہ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ گندم خرچ کریں، جو خرچ کریں، سونا خرچ کریں، چاندی خرچ کریں، کھجور خرچ کریں، انار خرچ کریں، جنس غلہ خرچ کریں، یہی جواب ہونا چاہیے تھا نا. مگر اللہ نے کیا کہا؟ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین. او بھائی جو بھی تمہارا دل کرے، تم ایک جو کا جو ہے وہ ایک چلو بھی دے دو، میں اود پہاڑ کے سونوں کے برابر خرچوں سے بڑھ کے اجر ڈال دوں گا. میں نیتیں دیکھتا ہوں، میں دل دیکھتا ہوں. کرو صحیح. لیکن آگے کیا کہا؟ وہ تھا علاج. کہا جو بھی خرچ کرو نا، خرچ کرنے میں محلے کی بیوہ پہلے نہیں، یتیم پہلے نہیں، غریب پہلے نہیں، مسکین پہلے نہیں، ماں پہلے نہیں. کس کی؟ اپنے بچوں کی. بیوی پہلے نہیں، اولاد پہلے نہیں. اللہ جی کیا؟ فللوالدین، پہلے بوڑھے ماں باپ. رب نے ترتیب دے دی. اللہ یہ پوری سوسائٹی میں ایک گھر جو اپنے ماں باپ پہ پہلے خرچ کرتا ہو اور اس کو حالات نے تنگ کر کے مار دیا ہو، ایک حوالہ دے دیں. ہم نے ہمیشہ پہلے بیوی، پہلے بچے، پہلے اپنی ذات. جس باپ نے
خرچ کر کر کے، تغاریاں اٹھا اٹھا کے، باہر جا جا کے، دھکے کھا کھا کے، آج بوڑھا ہو کے تیرے پاس لوٹا ہے، اس کو صلہ یہ دے رہا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کرا کیا ہے، پرانے ٹرینڈ گدھا ریڑی، تجھے کوئی پتا ہوتا تو آج ہم یہ معاشرے میں لوگوں سے کمزور نہ ہوتے۔ اس باپ کو تانے تو دے رہا ہے، لیکن کیا مجال کے 10 بیٹے ہو کے یہ ایک باپ کی دوائی اس کو خرید کے دے دے۔ کہا سب سے پہلے بوڑھے والدین۔ جناب اس آیت پہ بھری مجلس میں اگر کسی کا عمل ہے، اللہ کے لیے میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے ماں باپ کو دیتا ہو پھر کسی اور کو دیتا ہو۔ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ قرآن سب کے گھر میں ہے، سینوں میں ہے، مگر اس پہ عمل کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ دوسری مثال لیجئے، کوئی گھر ایسا ہے جس میں ساس بہو کی لڑائی نہیں، بھابی نند کی لڑائی نہیں۔ پتہ لڑائیاں کیوں ہیں؟ ایک سبب بتاتا ہوں، قرآن نے بتایا۔ ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، 40 سال ہو گئے جی، یہاں بھی پڑھایا جا رہا ہے، 40 سال بیت گئے، عمریں بیت گئی قرآن پڑھتے پڑھاتے، ترجمے تفسیریں۔ ایک اور سوال کیا لوگوں نے، یسألونک عن المحیض، آدم اور حوا کی بیٹیوں کے ساتھ جو خاص دنوں کے مسائل ہیں، یہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پتہ ہے جواب کیا آیا؟ قل هو اذی، ان کو بتاؤ کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، عجیب و غریب بیماری ہے، عجیب و غریب دکھ ہے اور تکلیف ہے۔ سنیے گا ذرا، ساری زندگی قرآن پڑھا پڑھایا، قل هو اذی، اللہ یہ کیسی بیماری؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نماز جو میں نے جنگ میں بھی معاف نہیں کی ہے، گھر کے اندر اس بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، ماں کو، بہن کو میں نے وہ نماز اتنے دن معاف کر دی ہے۔ ایک نماز معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی۔ بے شک خوف کی پڑھ، صلاۃ خوف پڑھنی پڑے گی، لیکن یہ بیماری اتنی خوفناک ہے، یہ جنگ اتنی خوفناک ہے جس سے یہ عورت گزر رہی ہے کہ ہم نے اس بچی کے لیے، بیٹی کے لیے، بہو کے لیے، یہ بھابی کے لیے، نند کے لیے، ہم نے اتنے دن نمازیں معاف کر دی۔ اللہ نے چھٹی دی، رخصت دی، روزے ہیں تو روزے معاف کر دیے۔ سر جی سوال کیجئے گا اپنے آپ سے، آپ کو بھی عمر گزر گئی، بہنوں والے، بیویوں والے، بیٹیوں والے، بہوں والے ہیں، کیا ہم میں سے کسی ساس نے، کسی نند نے، کسی بھابی نے، کسی بہن نے، کسی ماں نے، کسی بیٹی نے دوسری کو ان ایام کے اندر کسی کام میں کوئی چھوٹ دی کہ چلیں یہ 5 6 4 دن جو تکلیف کے ہیں، جب میرے پہ ٹائم آئے گا تو آپ آسانی کر دینا، اب آپ پہ ہے تو آپ ایزی لیں، چھٹی ہے آپ بیڈ ریسٹ کریں، آرام کریں۔ جناب اگر آپ نے یہ کیا ہے تو مجھے بتائیں، پیٹ میں درد ہو آپ کو کام پہ بھیجا جائے، کریں گے؟ بھیجنے والا اچھا لگے گا؟ چکر آ رہے ہوں اور آپ بتا بھی نہ سکتے ہوں، جناب رب نے چھٹی دے دی، نماز جیسا فریضہ اٹھا لیا، روزے جیسا فریضہ اٹھا لیا، اور ہم نے وہی پابندیاں، وہی ڈیوٹیز، وہی کام۔ تو جب تکلیف کے اندر پھر کام ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ عزتیں نہیں ہوتی، نفرتیں بڑھتی ہیں، تو تیرا میرا گھر سکون والا کیسے ہو جائے؟ میں ایسی بے شمار مثالیں رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھیے معاشرے کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، حالات کے لیے۔ دنیا میں پھر کوئی مسئلہ لے آئیے جس کا حل قرآن میں نہ ہو، مجھے ایک فون کیجئے گا، کوئی ایک مسئلہ جو آپ کی پرابلم ہو، ضرورت ہو، جو آپ کو پریشان کر رہی ہو۔ سبب یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں۔ لاہور کی ایک ساس کو جانتا ہوں، اسے اس آیت کا علم ہے، اس آیت کا علم ہے۔ آپ یقین کریں اس نے اپنے گھر میں یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، جو اس تکلیف میں ہے وہ بیٹی آرام کرے گی، کام نہیں کرے گی۔ جب اللہ نے چھٹی دی ہوئی تو ہم کیوں لیں؟ آپ یقین کریں پورے گھر میں اس وجہ سے کبھی زندگی میں نے ان کے جھگڑا نہیں دیکھا۔ کیا ہیں ہم؟ اگر اس کو مانتے ہوتے، اپلائی کیا ہوتا، پتہ اس وقت پوری دنیا ہم پہ مسلط کیوں ہے؟ صاحب قرآن نے کہا تھا جب تمہاری عدالتوں کے فیصلے انسان اپنے قانون سے کریں گے اور کتاب و سنت کو پیچھے چھوڑیں گے تو یاد رکھیے تمہارے اندر خانہ جنگی ہوگی۔ ہے خانہ جنگی کہ نہیں؟ کون سی جماعت ہے جو دوسرے کو صحیح کہہ رہی ہے؟ اس سے بڑھ کے بھی خانہ جنگی کا ماحول ہوگا۔ محبوب نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدے توڑ کے دیکھو، ہم باہر کے دشمن مسلط کریں گے۔ ہم نے ایک ایک وعدہ توڑا ہے، اگر کہو تو میں 100 وعدے گنوا دوں جو آپ نے اور میں نے رب سے کر کے توڑے ہوئے ہیں۔ آج دشمن ہمارے اوپر مسلط ہے،
آپ اپنے شہر کی کوئی شیمپو کی بوتل بنا کے دیکھیں، پیور بنائیں، دیسی حکمت میں بنائیں، دنیا چڑھ دوڑے گی۔ 2 نمبر ہے جی، برانڈڈ ہونی چاہیے۔ ایسا برانڈ ہمارے ذہنوں میں مسلط کر دیا ہے غیر نے کہ ہماری اپنی دیسی چیزیں ہماری نہیں رہی۔ اس سے بھی بڑی سزا ہوگی۔ کہا روک کے دیکھو غریب کا حق زکوٰۃ، میں تمہیں بارش نہیں دوں گا، اگر دوں گا تو سیلابوں کی شکل میں دوں گا کہ وہ تمہاری گندم جو تمہاری بوریوں میں بھری ہوئی ہے میں وہ بھی بہا کے لے جاؤں گا، منہ کے لک میں لے جاؤں گا۔ دیکھ لو وہ بحران ہمارے سامنے ہے۔ گنا ہمارا ہے، چینی کا بحران ہمارے پاس ہے، زرعی ملک ہمارا ہے، زراعت کی ایک ایک چیز پہ بحران ہم دیکھ رہے ہیں۔ پتہ یہ ہے کہ ہم نے سب ماننا ہے، کوشش کر رہے ہیں سود کے ذریعے سسٹم اٹھائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے سے جنگ کر رہے ہو، نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے جس انسان کو جن چمٹا ہوا ہو نا، مشہور یہ ہے جی میں وہ ڈاما ڈول رہتا نا، ہماری معیشت بھی ڈاما ڈول ہے۔ مزید کیا ہوگی؟ کتنے تجربے کرو گے؟ کتنے اور لاؤ گے؟ کس کس کو پرکھو گے؟ 70 سالوں میں کسے نہیں پرکھا؟ اگر نہیں پرکھا تو صرف قرآن کو نہیں پرکھا۔ میرے محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کر دیا تھا، میں اپنے چچا عباس کا سود آج ختم کر رہا ہوں۔ سب سے بڑے مہاجن تھے حجاز کے۔ کہا راس المال جس کا ہے وہ لے لے، ہم نے جس سے لینا ہے ہم اس سے نہیں لیں گے، جس نے ہم سے لینا ہے وہ نہیں لے، راس المال حاضر ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، قرآن پڑھنا اور ہے، پڑھ کے مان کے عمل کرنا اور ہے۔ ہمیں تو پڑھنا بھی نہیں آیا۔ میری 70-72 کی کلاس ہے، میں قرآن سنتا ہوں، 70 بچوں کو قرآن نہیں آتا، بیچ میں سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا۔ یہ سٹف آ رہا ہے میرے پاس نیو۔ کن کے بچے ہیں جی؟ حاجی عبد الرحمن کے، حاجی عبداللہ کے، الحاج عبد المنان کے، عبد الرزاق کے، عبد الحادی کے، نام بڑے بڑے مسلمانوں والے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر ینگ جنریشن کے اندر یہ سلسلہ رہا ہی نہیں ہے۔ کیا کرو گے؟ ان سے جڑو، ان کے ٹیوٹر بدل گئے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے آتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ آتے ہیں، 24 گھنٹے آتے ہیں، بند کمروں میں آتے ہیں، بند تالوں میں آتے ہیں۔ آپ نے جتنے مرضی کوشش کر لیں، شاید آپ کا بیٹا آپ کو اپنا پاس ورڈ نہ بتائے، پریشان ہو کے بتائے گا، لیکن اس لگے ہوئے پاس ورڈ اور فنگر پرنٹ کے اندر بھی وہ آتے ہیں، وہ ملاقاتیں کر کے ذہن بنا کے جاتے ہیں۔ آپ کی محنت کہاں ہے؟ آپ کا پیسہ کہاں ہے؟ جمع پونجی کہاں ہے؟ لگے ہوئے یہ کوٹھیاں، یہ عالی شان محلے اور ٹاؤنز، ان کے اندر جن کو پال رہے ہو، کیا ان کی عقبہ کے حوالے سے اتنا بھی سوچا ان کی عقبہ چھوڑیں؟ ابھی میں آیا تو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے جی ہمارے لیے تو یہی بڑا المیہ ہے کہ بچہ باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ بھائی جنازہ نہ پڑھانا کوئی بات نہیں، جنازے کے اندر کتنے بچے ہیں، میں رب کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے جی میں بس بھجدا آیا، میں تو نہا بھی نہیں سکیا، تو میں تو وضو بھی نہیں کیتا۔ ان دنیا دا منہ رکھنا سی آ کے کھلو گے۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ابھی بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ رب کے لیے جڑو، جس جگہ پہ ہو جڑو۔ میں 2 مثالیں دے کے بات ختم کروں۔ میں نے ایک ڈرائیور کو دیکھا مدینے میں۔ ڈرائیور لوگ اکثر بہانہ ہوتا ہے جی ہم صاف نہیں ہیں، ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں سگریٹ نوشی، یہ بہت کچھ ہے۔ میں مدینہ یونیورسٹی کے مین گیٹ سے بیٹھا ہوں تو اس بندے نے جب میرے ساتھ بات کی ہے تو بریک لی تو مسواک کر کے اس نے قرآن کھولا، ہمائل سائز، اس سے چھوٹا تھا پاکٹ سائز، اس نے تھوڑا سا پڑھا پھر گاڑی چلا لی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ آگے قبلتین کے اشارے پہ بھی رکا، مسواک کی، قرآن کھولا، جہاں سے نشانی لگا کے بند کیا تھا وہاں سے پھر پڑھا۔ آگے پھر اشارے سے 3 کے اشارے پہ بھی رکا، اس نے ایسے ہی کیا۔ جب میں اترا تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے آج جو میں نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا یار میں ڈرائیور آدمی ہوں، بچوں کی روٹی روزی کماتا ہوں، تو مجھے اسپیشل ٹائم تو ملتا نہیں، تھکا ہوا گھر جاتا ہوں، جہاں میری بریک ہوتی ہے، جہاں سواری نہیں ہوتی، ایون کہ اشارہ بھی ہو تو میں دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے مسواک کر کے رب کا قرآن کھول کے شروع کر دیتا ہوں۔ یوں سفر کے اندر میں پتہ نہیں سال میں کتنی دفعہ قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں۔ ٹائم پاس لوگ ہیں ہم، وہ جی ٹائم ہی نہیں لنگن ڈیا جی، نیندر ہی نہیں آن ڈی۔ آپ یقین کریں اپنے کاؤنٹر پہ رکھ کے تو دیکھیں، ریڑھی والے ہو اپنی ریڑھی کی اوپر چھت پہ جگہ بنا کے تو دیکھو، رب کی برکتیں کا حصول دیکھیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آمنے سامنے گاڑیاں ٹکراتی ہیں، 100 کی سپیڈ، ادھر بھی ادھر بھی، ساری سواریاں کاٹ کے نکالی،
یہ معجزہ ہے، قرآن کی برکت ہے. بچتے حافظ قرآن بھی نہیں، لیکن آنکھوں نے دیکھا. میں نے ایسے قرآن مجید پاکٹ سے نکال کے ڈیش بورڈ پہ رکھا ہے، رب نے اس طرح ڈیش بورڈ کے حصے کو کچھ ہونے ہی نہیں دیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ برکت ہے. یہ نہیں کہ قرآن جلتا نہیں، یہ کہ قرآن چیرا نہیں جاتا. اس کے ورق آگ بھی پکڑتے ہیں، کاٹو تو کٹ جاتے ہیں. دشمن جلا رہا ہے، لیکن اس قرآن کی اصل رحمت یہ ہے، ساری دنیا بھی مل کے اس کو اکھاڑنا چاہے گی، اکھاڑ نہیں سکے گی. کاٹ سکتی ہے، لیکن جب پھر سے نیچے سے آئے گا تو اس کی بہار ہی کچھ اور ہوگی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پورا محلہ باغی ہو جائے. یہ جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم کئی بڑوں سے بھی بڑے ہیں. میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کو ان کی حفظ کی سند کے سامنے ایک لفظ کے برابر نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے، میں اس مرحلے سے بھی گزرا ہوں، میں نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ آپ جو بھی ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، آپ ماشاءاللہ کمانڈو ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، سپاہ میں ہیں، آپ افیسر ہیں، آپ وزیر ہیں، مشیر ہیں، سیاستدان، حکمران ہیں، آپ مالدار ہیں، مل آنر ہیں، جو بھی ہے نا، قرآن سے تعلق جوڑیے. اور اس بات کے ساتھ اللہ حافظ کہیں، قرآن مجید یہ سمجھاتا ہے صاحب قرآن کے جہاں جاؤ سب سے پہلے اپنے علاقے میں مسجد بناؤ. آپ نے محبوب کو دیکھا ہوگا، قباء میں آئے تو مسجد بنائی، مدینے میں آئے تو اپنے گھر سے پہلے مسجد بنائی. کرونا کے ایام میں ہمارا ایک ساتھی ڈوب رہا تھا، کروڑوں پتی تھا. ایک جمعے میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگا سائز صاحب رویا نہیں جان دیا، ایک کام شروع کیا تھا، کرونا آ گیا، ٹھپ ہو گیا. پیسہ کہتا ہے جی وہ بچا کے رکھا ہے. میں نے اسے ایک مشورہ دیا کہ جو کرنا چاہ رہے ہو نا، وہاں سب سے پہلے اللہ کا گھر شروع کرو. فیکٹری لگانا چاہ رہا تھا، اللہ اکبر، اور اس کو مین جگہ دینا، مین جگہ، مین روڈ کے اوپر پراپر مسجد بنا کے کام شروع کیا. میرا رب شاہد ہے، آج بھی وہ بندہ موجود ہے. جتنا رب نے اس کو عطا کیا شاید کسی کو کیا اس دور میں. ہم اپنی بڑی بڑی سوسائٹیاں بنا لیتے ہیں، مسجد سے جڑنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی، دو دو تین تین گلیوں میں نہیں ہوتی. یاد رکھیے، آپ کے گھر کی جو اصل لاؤنج تھی وہ قرآن لاؤنج، صلاۃ لاؤنج تھی. ہم نے اس کو ٹی وی لاؤنج بنایا. دنیا جہان کے پریچر وہاں آ رہے ہیں، اب تو ہر کمرہ بن گیا ہے. تیرے میرے محبوب نے کہا تھا گھروں کو قبرستان نہ بنانا. اگر ہم نے قرآن کی اور صاحب قرآن کی اس تعلیم کو مانا ہوتا، میرا ایک ایک گھر جائے نماز سے قرآن سے جڑا ہوا ہوتا، اور میرے گھر میں استاذ، قاری، خطیب، ادیب اپنے آتے. غیروں سے ہم نے سنا ہے، غیروں سے پڑھا ہے، پھر انہوں نے کل کو بولیاں بھی غیروں والی بولنی ہیں. پھر بچوں سے شکوہ نہ کرنا، یہ آپ کے جنازوں کے اوپر کچھ اور کر رہے ہوں گے، دعائیں مصطفیٰ والی نہیں پڑھ رہے ہوں گے. اپنے سے وفا چاہتے ہو تو ان کو قرآن سکھاؤ، صاحب قرآن کی احادیث اور تعلیمات سکھاؤ. انشاءاللہ بے فکر ہو کے جانا، آپ کے بچے آپ کو سنبھال لیں گے، بیماری کے عالم میں بھی آپ کو سنبھال لیں گے، نہلاتے ہوئے بھی. وگرنہ کسی غیر کے حوالے کر کے باہر کھڑے ہوں گے، جی ابا جی دا غسل دے انڈے نے کاری صاحب. آپ کو سنت کے مطابق کفن دے کے پروٹوکول اور اعزاز میں نے اپنے والدین کو زندگی میں کچھ نہیں دیا سوائے ان کی ایک تمنا تھی دونوں کی کہ بیٹا ہمارا جنازہ جامع سلفیہ میں ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی اولاد کو جس مقام پہ پہنچایا، اولاد اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اچھا سوچا، اچھا انتخاب کیا. ان کی دنیا بھی رب نے اچھی کی، ان کی آخرت بھی اللہ اچھی کرے گا، لیکن ان کا آخری سفر با کمال بنایا. تو اس پہ محنت کریں، اہل محلہ، اہل علاقہ. اور یہ کسی ایک کی میراث نہیں ہے، ہر گھر کے اندر قرآن. اگر میوزک ہر گھر میں چل سکتا ہے، ہر گھر میں 5 10 گاڑیاں آ سکتی ہیں، موبائل آ سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے ہر پاکٹ میں قرآن مجید کیوں نہیں جا سکتا؟ اور ہر بندہ قرآن پڑھا ہوا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سعودیہ کی ایک خوبی جو میں نے دیکھی کہ جو خطیب کہہ رہا ہے وہ سامنے بیٹھے والے کو بھی پتہ ہے، کیونکہ ان کی دینی دنیاوی تعلیم الگ نہیں، دونوں ایک ہیں. جتنی احادیث بیان کرنے والے کو آ رہی ہیں اتنی سامنے بیٹھے کو بھی پتہ ہے. اسی لیے کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، 2 نمبر ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے. ایک تو دعا ہے، ایک دوا بھی کریں.
جس گھر میں پاکٹ سائز قرآن نہیں، آج اللہ کے لیے وعدہ کریں کہ اپنی آئندہ تنخواہ یا آئندہ آنے والے مہینے میں یہ رمضان چڑھ رہا ہے، انشاءاللہ پاکٹ سائز قرآن لینا ہے۔ ایک صفحہ بھی پڑھو، نہ پڑھو پورا سپارہ، ایک صفحہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ دنیا کہے گی قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، رب کا قرآن کہتا ہے میں نے بنایا ہی تیرے لیے نہ بنایا ہوتا تو میں یا ایھا الناس کہہ کے آواز نہ دیتا، میں یا ایھا العلماء کہہ کے بلاتا کہ علماء تم پڑھو۔ میں نے انسانوں کو آواز دی ہے، اور انسان پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، یہ سب کے لیے باعث ہدایت، باعث اجر، باعث ثواب اور باعث سواد ہے۔ اسی سے زندگیاں بنتی ہیں، دنیا بنتی ہے، قبر بنتی ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے جوڑ دے، جو کمی بیشی اللہ دور کرے، اور خصوصی طور پہ اپنے بیڈ کی جو سائیڈ پہ ٹیبل ہے نا، وہاں قرآن کو جگہ دیں، قرآن کو جگہ دیں۔ صبح اٹھتے ہوئے پہلا کام اور رات کو سوتے ہوئے آخری کام قرآن سے جڑ کے کچھ پڑھ کے سیکھ کے سوئیں، انشاءاللہ پھر زندگی میں نکھار دیکھیے۔ یہ گلاب اتنے کھلے ہوئے نہیں جتنے آپ کے چہرے کھلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو مبارک کرے، ارباب انتظامیہ جنہوں نے اس کو سجایا ان کی کاوشوں کو قبول کرے، شرکت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ دین اور دنیا اور عقبہ اچھی کرے، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول کرے۔ میرا وطن بڑا غیر مستحکم ہو رہا ہے، اللہ اس کو استحکام کی راہوں پہ لائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بچے کو انعام دے دیں، ابھی رہتے ہیں۔